نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدے کا ہم پہلا پارٹ پڑھ چکے ہیں، اب دوسرے پارٹ میں ہم اس کے قواعد سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظ اللہ کو پر اور باریک کب پڑھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ کو موٹا پڑھنے کے لیے اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ موٹا، پر اور مفخم، یہ تینوں لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو لفظ اللہ کو مفخم پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ مثال یہاں دی ہوئی ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ، تو لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو موٹا پڑھا۔ اسی طرح سے دوسری مثال ہے ان اللہ، ان اللہ، تو یہاں بھی جو ہے وہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو مفخم یعنی پر پڑھا ہے، موٹا پڑھا ہے۔ یہ تھا لفظ اللہ کے متعلق کہ لفظ اللہ کو ہم موٹا کب پڑھیں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا۔ اسی طرح سے اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو ہم لفظ اللہ کو مرقق یعنی کہ باریک پڑھیں گے، جیسا کہ ہے مثال دی ہوئی ہے بسم اللہ، بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو مرقق یعنی کہ باریک پڑھا۔ یہ تھا لفظ اللہ کے متعلق قاعدہ۔ سب سے پہلا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ اللہ کو موٹا اور باریک کب پڑھنا ہے۔ اس کی آپ کو دو مثالیں دیں۔ لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے تو ان اللہ، اور اگر باریک پڑھیں گے تو بسم اللہ۔ آپ کو پڑھنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم نے باریک کب پڑھ رہے ہیں اور موٹا کب پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے قاعدے کی طرف جو کہ ہے مدات کے بارے میں۔ مد، اس کی تین اقسام ہیں: کھڑی مد، درمیانی مد اور بڑی مد۔ کھڑی مد کھڑی حرکات کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ ان کو کھینچنے کی مقدار جو ہے وہ 1 الف کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہے درمیانی مد۔ درمیانی مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بڑی مد۔ بڑی مد کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم ان مدات کے متعلق ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کھڑی مد کا بتایا، تو کھڑی مد کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہیں: آمن الرسول، آمن الرسول۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اسے 1 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں، نہیں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ 2 انگلیوں کو اپنی بند کریں، اور جیسے ہم انگلی تیزی کے ساتھ کھولتے بند کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو پڑھتے ہوئے کریں تو اس سے آپ کو اس کا کھینچنے کا اندازہ ہو جائے گا، جیسے آمن الرسول۔ دوسری مثال ہے ہمارے لیے درمیانی مد۔ درمیانی مد کو 3 سے 4 الف کے برابر آپ کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا بھی آپ کھینچنے کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اپنی 4 انگلیوں کو بند کریں اور اس کو پڑھتے ہوئے انہیں کھولتے جائیں تیزی کے ساتھ، جیسے کہ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ یہ ہو گئی ہماری درمیانی مد کی مثال۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنی تیسری مد کو، جسے کہ بڑی مد کہا جاتا ہے۔ اس مد کو 3 سے لے کے 6 الف تک آپ کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا بھی آپ اندازہ ایسے ہی کریں گے کہ آپ 6 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور پھر اس کو پڑھتے ہوئے انہیں کھولتے جائیں، تو جہاں آپ کی 6 انگلیاں کھل جائیں گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مد ہم نے اتنا کھینچ لیا ہے، جیسے کہ الف لام میم۔ میں ایک بار دوبارہ پڑھ کر بتاتی ہوں، دوبارہ آپ میرے ساتھ بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ مد حروف مقطعات پر ہوتی ہے، اور حروف مقطعات کی تختی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا قاعدہ ہے حروف قلقلہ کے بارے میں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ ان کو آپ یاد رکھنے کے لیے اس طرح سے ان کا مجموعہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ حروف قلقلہ یعنی آواز کا مخرج میں پلٹ کر واپس آنا۔ ان کی ادائیگی کے وقت مخرج میں جنبش ہوگی، جیسے اق، اق۔ جب بھی یہ 5 حروف ساکن حالت میں آئیں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا۔ اگر ان پر حرکات ہوں، جیسے زبر زیر پیش ہو یا کوئی بھی حرکت ہو، تو اس وقت ان پر قلقلہ نہیں ہوگا، جیسے عبد اللہ، عبد اللہ۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے یہ حروف قلقلہ جو ہے وہ ساکن نہیں ہوتے، لیکن اگر ان پر وقف کی علامت آ جائے یا وقف کرنا پڑ جائے تو پھر ان کی ادائیگی کی صورت میں بھی ان پہ قلقلہ ہوگا، جیسے خلق الانسان من علق،
علق. جیسے اس کو رواں میں تو ہم علقن پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو علق علق. اگلی مثال ہے قل هو اللہ احد. یہ رواں ہے، جب ہم اس پہ وقف کریں گے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. اگلا ہمارا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے ہم غنہ کس طرح سے کرتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو جیسا کہ مثال میں نظر آ رہا ہے، تو اس نون یا تنوین جو بھی ہو اس کی آواز کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے. جیسے انبیاء انبیاء. جیسے کہ نون کی آواز میم سے بدل گئی، اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ نون کی آواز کا میم میں مدغم ہو جانا. انبیاء. یہ تھا نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد را اور لام آ جائے تو یہاں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. جیسے من ربہ من ربہ. یہاں من ربہ پڑھنا غلط ہے، میم کو را سے ملا کر اور ادغام بلا غنہ کے ہم پڑھیں گے من ربہ. یہ تھی را کی مثال. اب لام کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اشہد اشہد ان لا الہ. اکثر لوگ اس کو اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا اشہد ان لا الہ. اگلے کلمے میں جو ہے وہ تنوین کی مثال ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد را آ رہی ہے تو یہاں بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. یہ نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے ہو گئے. اب تیسرا قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائے، جیسے کہ عین غین حا خا حمزہ ہا آ جائے، تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے کہ مثال دی ہوئی ہے انعمتا انعمتا. یہاں پر انعمتا کر کے ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کرنا بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے بغیر غنے کے. اور اس کی پہچان بتا دی ہے کہ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف ہلکی آ جائیں اور حروف ہلکی میں سے یہاں پر عین موجود ہے تو ہم نے یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھا، یعنی بغیر غنے کے انعمتا. اسی طرح سے اگر تنوین آ جائے گی تو تنوین میں بھی غنہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کچھ اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کا آنا، جیسے کہ من ہاجر من ہاجر من غفور من غفور. یہ تھی نون ساکن کی مثالیں. اب تنوین کی ہم دیکھ لیتے ہیں. فریقا ہدا فریقا ہدا اجر غیر اجر غیر. اگلا ہمارا قاعدہ ہے ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف یا نون میم واو ان کا مجموعہ ہے ینمو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا. جیسے کہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. من یقول من نار من مقام من ورق. اگلا ہمارا قاعدہ ہے اقلاب. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گا تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اسے اقلاب مال غنہ کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں. من بعد امدا بعیدا کرام بررۃ سمیع بصیر. یہ تھا اقلاب مال غنہ کا قاعدہ. اب اخفا کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب جتنے حروف ہم نکال چکے ان کے بعد جو بچتے ہیں باقی 15 حروف، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئیں گے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا اخفا مال غنہ. اخفا میں اور غنہ میں تھوڑا سا فرق ہے. اخفا جو ہے وہ حرف کے مخرج میں جا کر ہوتا ہے تو جو آواز نکلتی ہے وہ اخفا کہلاتی ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو. غنہ اور اخفا کی آواز میں فرق ہے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے انتا انتا. ہم اسے انتا نہیں پڑھ رہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں انتا. اگلی مثال ہے والانسا والانسا انجیلا
اندادن۔ امید کرتی ہوں کہ قاعدے کو سمجھنے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کہاں سے ہمارے چینل کو واچ کر رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔